نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ووجدک ضالا فہدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مختار للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قاسم لکل شیء للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، میرے بزرگوں بھائیوں، میں اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے مسلک کا عقیدہ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مانوس نہیں ہوتا، جس کو سرکار کے ذکر سے الفت، محبت اور سکون و سرور نہیں ملتا، شاعر کہتا ہے جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا۔ جو مانگنا ہے یارو، میں نے کیا کہا؟ بولو نا، اتنی کثیر تعداد ہے، کیا کہا میں نے؟ جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، کیونکہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سامعین محتشم، احباب ذی وقار، خصوصاً علماء ذی شان، ائمہ مساجد، قراء اور حفاظ، میرے مسلک کے غیور سنی بھائیوں، آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے 1437 سن ہجری کے 12 ربیع الاول شریف، 12 ربیع الاول شریف کے دن میں سرور دو جہاں سے محبت اور پیار اور عقیدت کا اظہار کرنے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ مالک کائنات ہم سب کی اس محبت کو قیامت کے دن، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، بس وہی رتبہ دے۔ ایک صحابی سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت؟ سرکار نے فرمایا میرے غلام تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟
गौर करो, ये वो नुफूस कुदसिया है जिनकी रातें नवाफिल में गुजरती, दिन नफली रोजे के साथ है, दिन रात अल्लाह जल्ला शानू की इबादत में। सरवर दो जहां ने फरमाया, ए मेरे गुलाम तूने तैयारी क्या की है? जो अकीदा है आज अहल सुन्नत का, यही दर्स दिया था इसी अकीदे का सहाबा किराम ने। सरकार ने पूछा तैयारी क्या की है? सही बुखारी की हदीस है। गुलाम अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह और तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत तो करता हूं ना। या रसूलुल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं है, हालांकि नमाजी है, हाजी है, उम्रा करने वाला है, रोजे रखने वाले हैं, सारी इबादत हैं, लेकिन जब सरकार पूछते हैं कयामत के लिए तैयारी क्या है, अर्ज की या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपसे मोहब्बत तो करते हैं ना। सरकार ने फरमाया, चलो फिर सुन, कयामत करीब है और जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन अल्लाह उसी के साथ उसको खड़ा फरमा देगा। मैंने इस हदीस की तरफ इशारा किया कि मालिक हमारी इस मोहब्बत को हदीस बुखारी का मिस्दाक बना दे कि जहां सरवर दो जहां कयामत के दिन तशरीफ फरमा हो, लिवाउल हम्द के साए के नीचे मालिक जहां और उशाक खड़े हों, अपनी रहमत का सदका हमें भी सरकार के लिवाउल हम्द का साया नसीब फरमा दे। गौर करें, मिलाद मुस्तफा क्या है? मिलाद मुस्तफा, मिलाद की तारीफ क्या है? अल इमाम अल मुहद्दिस अल फकीह आशिक रसूल वली कामिल आज से कम बेश 626 साल पहले का मुहक्किक और मुहद्दिस, और मेरी मुराद सैयदना इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती अश-शाफ़ई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। आप वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको जागते हुए सरवर दो जहां ने 72 मरतबा अपना दीदार अता फरमाया है। आपकी किताब है अल-हावी लिल फतावा, किताब का नाम क्या है? अल-हावी लिल फतावा। मैं आपको बता रहा हूं कि मिलाद मुस्तफा क्या है, ताकि किसी का मोतरिस का एतराज न रहे कि तुम जो काम करते हो ये पहले नहीं होता था। खुदा की कसम है, ये जो हम करते हैं ये तो उस वक्त से है जब अभी अल्लाह ने वक्त भी नहीं बनाए थे, ये उस वक्त से काम चला आ रहा है। मैं अभी कुरान पढ़ने चला हूं, आपको इंशाल्लाह साबित कर दूंगा। पहले मिलाद की तारीख सुन लें। इमाम जलालुद्दीन सयूती अल-हावी लिल फतावा में मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एक चैप्टर, एक बाब बांधते हैं और वहां जाके आप तारीफ करते हैं कि मिलाद की तारीफ क्या है। फरमाया, सादा लफ्जों में मैं अपने भाइयों बुजुर्गों को अर्ज कर दूं, फरमाया हुआ इज्तिमाउन नास, कुछ लोग जमा हो जाएं, कुछ लोग क्या हो जाएं? जमा हो जाएं। व क़िराअतु मा तयस्सरा मिनल कुरान, और उस मजमा में कोई एक फर्द कुरान मजीद से जितना मुयस्सर हो वो पढ़े और उनको अपनी जुबान में समझा दे, और अहदीस में से उस हदीस को ले आए या उन अहदीस में से चंद अहदीस का जिक्र करे जिनमें सरवर दो जहां की शान, आपका रुतबा, आपका मुकाम, आपकी तारीफ, आपकी इज्जत और अजमत के चर्चे हों, आपकी विलादत के वक्त के जो वाक़यात हुए उनका जिक्र करें। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, लोगों यही मिलाद मुस्तफा की तारीफ है। सादा लफ्जों में मैं आपको बता दूं, लोगों का मजमा हो, उनमें कोई एक शख्स रसूलुल्लाह की तारीफें बयान करे, रसूलुल्लाह की शान बयान करे, इसी का नाम मिलाद मुस्तफा है, इसी का नाम मिलाद मुस्तफा है। अब यह सबक याद रखना कि मिलाद मुस्तफा में जब भी पूछूं जवाब आपने देना है। मिलाद मुस्तफा इस चीज का नाम है, कोई एक सरकार की शाने बयान करे और सामीन उसी से शाने सुने। जरा सबक दोहरा लेंगे, मिलाद मुस्तफा किस चीज का नाम है? नाराज बैठे हैं आप भाई, सफर तो हम करके आए, सफर तो हम करके आए, थके हुए हम रात महफिल पे, सुबह महफिल पे, फिर फैसलाबाद से इतना सफर करके आप तक पहुंचे। एक हकीकत मुसलमा है कि हम सफर में नाश्ते के लिए भी कहीं नहीं रुके, ये हकीकत मुसलमा है। भाई साहब ने कहा जी वक्त पे पहुंचना है,
ورنہ ہم بھی انسان ہیں، بھوک ہمیں بھی لگتی ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ بولے نا تو دل دکھے گا۔ سرکار کی شانیں کوئی بیان کرے اور مجمع سنے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، دہرائیں گے میلاد کس چیز کا نام ہے؟ یہ 626 سال پہلے کا محقق اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں لکھتا ہے۔ میں سورہ احزاب سے پڑھنے چلا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی درود پڑھنا جو آپ کو آتا ہو، کوئی درود پڑھ دے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی، یہی درود ہے نا، یہی درود ہے نا۔ اب میں نے پڑھا اللہم صلی علی، اے اللہ آپ پاک محبوب کی ذات پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ میں نے درود پڑھا، اللہ کو کہا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ درود پڑھتا ہے۔ میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ میں تو اللہ کو کہتا ہوں اللہم صلی علی، کیونکہ درود شروع یہاں سے ہوتا ہے، میں اللہ کو کہہ رہا ہوں اے اللہ تو درود بھیج مصطفیٰ کریم کی ذات پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ ذہن میں سوال اٹھا، جب اللہ پڑھتا ہے تو وہ کیا جملے ہوتے ہیں؟ کوئی بات ہے؟ اگر کوئی کہ اللہ بھی یہی پڑھتا ہے تو میں کہوں گا قرآن اس عقیدے کو ٹھکراتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ بھی اللہم صلی علی پڑھے تو مطلب کیا ہوگا؟ معاذ اللہ، اللہ کے آگے کوئی اور اللہ ہے؟ اللہم کا معنی جو یہی ہے، اے اللہ، اللہ کا یہ درود نہیں، اللہ کا یہ درود، بولو تو صحیح، اللہ کا یہ درود، ورنہ الوہیت کا وحدہ لا شریک ہونا باطل ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ درود نہیں تو پھر آخر اللہ قرآن کہہ رہا درود پڑھتا ہے، اللہ کا درود ہے کیا؟ اللہ کا درود، اگر میں فتاوی رضویہ سے حوالہ دوں تو اعتراض ہوگا گھر کی کتاب تھی۔ میرے بھائی، میں رضویہ سے نہیں پڑھنے چلا، میں صحیح بخاری کو دستک دینے چلا ہوں کہ اللہ کیسے درود پڑھتا ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر، بخاری میں مختلف چیپٹر ہے، کتاب التفسیر سورہ الاحزاب کی اس آیت پہ جب امام بخاری پہنچتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے نبی پہ کیا بھیجتے ہیں؟ امام بخاری نے سوال اٹھایا، صلاۃ اللہ، اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کس طرح درود پڑھتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کے جملے ہیں۔ میلاد کی تعریف یاد ہے نا؟ کوئی ایک سرکار کی شانیں بیان کرے اور مجمع سنے۔ اللہ کریم کا درود کیا ہے؟ کس کتاب سے عرض کرنے چلے ہیں؟ صحیح بخاری، بلند آواز سے جواب دیں، کس کتاب سے عرض کرنے چلے ہیں؟ پتہ ہے امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار دو جہاں سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کوئی مشکل ہو تو مشکل کشائی بھی فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں، میں نے صحیح بخاری کو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے 16 سال کے عرصے میں لکھا ہے، اور حدیث لکھنے سے پہلے میں اپنے پاک محبوب سے اجازت لیا کرتا تھا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ حدیث لکھ دوں۔ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ جس کو پتا ہو اجازت لینے کون آیا ہے۔ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ جسے پتا ہو کہ یہ اجازت لینے والا کس چیز کی اجازت لے رہا ہے۔ امام بخاری سرور دو جہاں کی قبر مبارک پہ آ کے سرکار سے اجازت طلب کر کے احادیث کو لکھ دیتے۔ میں اس صحیح بخاری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ امام بخاری نے فرمایا لوگو، اللہ یوں درود نہیں پڑھتا کہ اللہم صلی علی کہے، کیونکہ اللہ کے آگے کوئی اور اللہ نہیں ہے۔
اللہ کا درود کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے ثناؤہ علیہ، اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرتا ہے، اللہ مصطفیٰ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اللہ مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اللہ مصطفیٰ کریم کی رفعتیں بیان کرتا ہے۔ سنتے کون ہیں؟ عند الملائکہ، رب شانیں بیان کرتا ہے، سامنے سننے والے فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اپنے پاک محبوب کی کیا بیان کرتا ہے؟ بلند آواز سے آخر تک کون بیان کرتا ہے؟ اللہ کریم۔ کس کتاب سے حوالہ پیش کیا ہم نے؟ صحیح بخاری کتاب و تفسیر سے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ رسول اللہ کی شانیں بیان کرتا ہے، اور سنتے کون ہیں؟ عند الملائکہ، فرشتے سنتے ہیں۔ اور میلاد کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ایک سرکار کی شانیں بیان کرے اور مجمع سنے، مجمع سنے۔ میرے بھائی، آج مسئلہ کے حق کا بے اعتراض کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جو مالک کریم بھی کرتا ہے، اور کب کرتا ہے؟ علماء موجود ہیں۔ ان اللہ و ملائکہ یصلون، فعل مضارع، یصلون کیا ہے؟ فعل مضارع۔ اور فعل مضارع پہ جب کوئی ایسا خاص حرف داخل نہ ہو جو اس کو ماضی یا مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہو، تو اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ ایک حال اور ایک استقبال، اور زمانے کل تین ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ ماضی کیا ہے؟ جو گزر گیا وہ ماضی، ابھی جب ہم یہاں پہنچے اب وہ ہمارے حق میں ماضی، جس میں بیٹھے حال، اور اگلا استقبال۔ اندازہ لگائیں، یصلون نے ہمیں بتایا زمانہ حال ہو یا استقبال ہو، اللہ کا کام ایک ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرتا ہے، اور سننے کی ڈیوٹی فرشتوں کی لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جس میں رسول اللہ کی شان مالک بیان نہ کرتا ہو، فرشتے نہ سنتے ہوں۔ تو یہی سنیوں کے نزدیک میلاد مصطفیٰ کی تعریف ہے جو 600 سال پہلے کے محقق نے کی ہے۔ میرا سوال ہے، اللہ بھی پاک، اللہ کے فرشتے بھی پاک، اور کرتے کیا رہتے ہیں میلاد مصطفیٰ؟ اللہ کیا پڑھتا ہے؟ درود۔ اور اللہ کے درود کا معنی کیا ہے؟ اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، مالک تیرے پاک محبوب کی شان ہے، تو خود بیان کرتا ہے، فرشتے سنتے ہیں۔ آج بڑا عجیب نظام ہے، پورے ورلڈ میں افراتفری ہے، ہر طرف سے فتنوں کا ظہور ہے۔ مالک یہی کیا نظام ہے؟ جو کام تو خود کرتا ہے وہ صرف اہل سنت والے ہی کیوں کرتے ہیں؟ وہ خود اہل سنت والے ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے جواب مل گیا، اللہ پاک ہے، اس کی پاکی ایسی ہے